اللہ فی النساء کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. پھر خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں سے متعلق وصیت اور نصیحت کرتے یہ بات فرماتی ہے میری طرف سے عورتوں کے معاملے میں تم میری وصیت اور نصیحت کو قبول کرو اور یاد رکھو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے نام سے حلال کیا ہے اور اللہ کے کلمے کی بنیاد کے اوپر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے, تمہارے لیے بیوی بنی ہے وہ, لہذا ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں. ڈرو اللہ سے کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہے اور وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے, وہ تمہارے زیر نگرانی میں ہے, وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لہذا اس بات کو سمجھو تم لوگ, کہیں اس کا غلط اختیار جو اللہ تمہیں دیا ہے ایک درجہ غلط استعمال کر کے تم مجرم مت بنو اللہ کے پاس. مردوں کو خاص طور پہ یہ بات کہی گئی وہاں پہ وہ حج کے اندر خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں جو بات فرمائی کہ سب سے پہلے کیا فرمائی ہو بما انفقوا من اموالہم, کیونکہ اب اس میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے نا. کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس میں نان و نفقہ, سنے ہوں گے نا. یہ نان و نفقہ کیا ہوتا ہے؟ نان و نفقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی ضروریات زندگی کی ہے نا وہ سب شوہر کے اوپر فرض ہوتے ہیں. ان کا گھر کا عورت کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا کپڑا فلاں فلاں, اس کا بیماری اس کا درد ساری چیزیں سب مرد کے اوپر ہے, یہ لازم ہے فرمایا. ان کو کھلانا ہر چیز طریقے سے مرد کے اوپر فرض ہے. اسی لیے فرمایا بما انفقوا من اموالہم, کیونکہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ان کے اوپر. تو یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ مال کا خرچ کرنا بیوی کا کام نہیں ہے, شوہر کا کام ہے. کام نہیں ہے بیوی کا, بیوی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. بیوی کے ذمہ شوہر کی اطاعت ہے, فرما برداری ہے, اور شوہر کے ذمہ پورا خرچہ ہے. یہ بات یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے. اب اس کے بعد نیک بیویوں کی تعریف ہو رہی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, پس جو نیک عورتیں ہیں بیویاں ہیں نیک اور صالح, خانتاتن اور وہ فرما برداری کرتی ہیں شوہروں کی, حافظات للغیب بما حفظ اللہ, شوہر کے غیاب میں شوہر کی عزت, اس کے ناموس, اس کے گھر, اس کا مال, اس کے بچوں کی نگرانی کرتی ہے. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے اس کا ترجمہ, وہ شوہر کے رازدار ہوتی ہیں. شوہر کی کیا ہوتی ہیں؟ شوہر کی رازدار ہوتی ہیں بیوی. کیا فرمایا اس کے بعد کہ بما حفظ اللہ, بس وہ حفاظت کرتے ہیں شوہر کے رازوں کی جس طرح اللہ نے ہر انسان کے رازوں کی حفاظت کیا ہے. کتنی غیب کی باتیں ہیں نا جو اللہ جانتا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے تو کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا جتنے بیٹھے میں, نہ مفتی صاحب نہ مولوی صاحب, اتنے کالے دندے ہوتے ہیں ان کے. اللہ اگر کر دے نا اوپن اس ساری چیز کو, ایک دوسرے کے غیب کی باتوں کو, چھپے ہوئے باتوں کو, ہے نا, تو ایک دوسرے کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم لوگ سب. یہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے اپنی وہ ساری باتوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے, غیب میں رکھا ہوا ہے. یہ اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. اگر ایک دوسرے کو فاش کر دے رازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر کوئی بھی جلندہ نہیں, سب ایک دوسرے کے منہ کالے کر لیتے ہیں. نہیں ہے. تو یہ بات فرمائی. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کے بعد اگر شوہر کی کوئی ویک پوائنٹس ہے کوئی, وہ سوائے بیوی کے کوئی نہیں جانتا. نہ ماں جانتے ہیں, نہ اماں جانتی بیٹے کی کیا کمزوریاں ہیں, نہ باپ جانتا بیٹے کی کیا کمزوریاں ہیں, صرف بیوی جانتی ہے. مولوی صاحب مفتی صاحب کیا کیا آواز کر رہے ہیں, لیکن اندر بیڈ روم ان کی حالت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. پورے مریدہ باہر ہاتھاں چوم رہے, پیرا چوم رہے, پتھر لے جا رہے, لیکن انہوں نے کتنے پانی میں ہے نا ان کی بیگم جانتی ہو, کتنے متقی ہے. سوئی ایک حقیقت ہے یہ. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہروں کی راز کی حفاظت کرتی ہے, رازوں کی, کمزوریوں کی. بہت سی ایسی باتیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی گئی اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا, بڑا
اتنا بلیغ ہے لفظ سورۃ البقرہ کے اندر، اس نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کے معنی دی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے شوہر اور بیوی کا جو قربت بتائی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے تو بیوی شوہر کا لباس ہے. دیکھ لو آپ تمثیل کیا دیا قرآن نے، لباس دیا. بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، اور لباس کرتا کیا ہے؟ عیبوں کو چھپاتا ہے. اب یہ کام کیا ہے؟ اب یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب شوہر بیوی کا لباس کے معنی بیوی کے اندر جو عیب ہے، جو کمزوریاں ہیں، اب اس کا کام ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کو چھپائے. اسی طرح شوہر کے اندر جو کمزوریاں ہیں، اب بیوی کا لباس بولا تو ظاہر ہے کہ بیوی کا کام اب یہ ہے کہ شوہر کی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالے، اس کو نظر انداز کر دے، اس کو باہر نہ نکالے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ لباس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک تو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا، عیبوں کو چھپاتا ہے لباس. اور دوسرا کیا کرتا ہے لباس؟ دوسرے لباس یہ کرتا ہے کہ آدمی لباس پہننے کے بعد اس کی ایک زینت دکھتی ہے، ایک شخصیت ابھر کے آتی ہے لباس کے ساتھ. دیکھیے بات، لباس ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ گھٹیا لباسی کیوں نہ ہو، وہی معمولی لباسی کیوں نہ ہو، سمجھ میں آ رہا؟ ایک بڑا آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، بہت عزت دار ہے، فلاں فلاں ہے، اگر اس کو زنان یار اس کو چڈی پہ لا دو آپ، دیکھو پھر کیا ہوتا. بہت بڑا مفتی ہے لیکن چڈی پہ آ گیا تو ختم. تو لباس زینت بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے لباس کے اندر. اسی طرح کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے اب بیوی کی زینت شوہر ہے اور شوہر کی زینت بیوی ہے. اب یہ لباس کی تشریح ہو رہی ہے آپ کے سامنے. اسی لیے کہتے ہیں ایک مسئلہ مشہور ہے، وہ مسئلہ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ میاں بیوی پیار و محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، بیوی شوہر کو اپنے پسند سے کپڑے خریدتے، شوہر اپنی پسند سے بیوی کو خریدتا. نہیں کیوں؟ اسی لیے آپ جب کپڑے پہنیں گے تو انہیں کیا پہنا کیا نہیں معلوم، لیکن وہ بیوی کو اچھا دکھنا ہے. یہ مسئلہ مشہور ہے. وہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں اس سلسلے میں. کھانا اپنی مرضی کا کھاؤ، کپڑے دوسروں کی مرضی کے. کیونکہ کھانا جب کھاتے ہیں تو زبان مزہ لیتی ہے، کپڑے اچھے پہنتے ہیں تو دوسرے مزہ لیتے. بابا کیا دکھ رہا بھائی؟ کیا ارے کہاں پہنا ہے بھائی؟ بڑی اچھی دکھ رہی شیروانی، بڑا اچھا سوٹ دکھ رہا آپ کا. دیکھیے اب دوسرے کرتے ہیں نا، اور جیسا دوسرے تعریف کرتے ہیں خوش ہو جاتا. کھانے کے معاملے میں دوسرے تعریف نہیں کر سکتے. اب امیج کر لینا بڑا اچھا تھا بھائی، دوسرے نہیں کر سکتے. کچھ کرنا ہے لباس دوسرے کرتے لباس کی تعریف، اور کھانے کی تعریف خود کرنا. اسی لیے کھانا اپنی مرضی کا کھاؤ اور کپڑے دوسروں کی مرضی. اور دوسروں کی مرضی میں سب سے پہلے کون آتے؟ بیوی آتے. وہ کپڑے پہنو ایسا رہو جو بیوی چاہتی ہے. اسی طرح شوہر وہ کپڑے پہنو، ایسا لباس پہنو جو بیوی چاہتی ہے. ایک دوسرے کے لیے دونوں. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنے گہرے تعلقات ہیں میاں اور بیوی کے، اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے. دونوں بھی ضرورت ہے مرد کی عورت، اور عورت کی ضرورت ہے مرد. اس بات کو یہاں پہ بات بعضکم بعض فرمایا، تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو. تو بہرحال یہاں جو بات کہی گئی ہے نا، جو نیک بیویاں ہیں وہ سب سے پہلے تو خانتاتن، اپنے شوہروں کی حفاظت فرما برداری کرتی ہیں. حافظات للغیب، اور اس کے غیاب میں، اس کے بد پیچھے میں اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رازوں کی فلاں بہت ساری چیز اس کے اندر آ جاتی. بما حافظ اللہ، بس جیسا نے اللہ حفاظت کرتا ہے جس طریقے سے. بات یہاں تک آ گئی. اس کے بعد ذرا آپ دوسری بات شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن. اگر تمہارے بیویوں میں سے کسی کی بیوی اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سر اٹھا رہی ہے، تمہاری بغاوت پہ اتر آئی ہے، بیوی ہوتا ہے ایسا معاشرے میں، فعظوہن، اب حکم دیا جا رہا شوہر کو کہ انہیں سمجھاؤ، پہلے اچھی طریقے سے سمجھاؤ.
واعظ و نصیحت کرو اس سے، اچھی آخرت سمجھاؤ، اللہ رسول کی باتیں بولو، موت کے بعد کی زندگی کی بات بتاؤ، دنیا کے اندر عزت کیا ہے، بے عزتی کیا ہے، وَعِظُوهُنَّ یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، انہیں سمجھاؤ اچھی طریقے سے. وَحْجُرُوهُنَّ اگر یہ تمہاری نصیحت سے بات نہیں بنی تو پھر تم اپنے بیوی سے اپنے گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کرو، تھوڑا کنارہ کش ہو جاؤ. یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ساری. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کے معنی ہوتے ہیں کہ تم اپنے بستروں سے الگ ہو جاؤ ان سے. اس کے بعد اگر یہ بھی کام نہیں کرا تو دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں کہ مارو انہیں. کیا معنی تھے؟ مارو. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اب اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، بعض آ جائے اپنے اس عمل سے، اس رویے سے، خبردار پھر ان کے اوپر کوئی زیادتی مت کرو. اب ہمیں ایک جملے کے اوپر تشریح بولنا ہے یہاں پہ خاص طور پہ. وہ کیا ہے؟ جب انہوں کیا ترجمہ کر رہا ہوں دیکھ لیجئے بات. وَضْرِبُوهُنَّ کے معنی انہیں مارو. انہوں جو ترجمہ کیے یہاں پہ پھر زد و کوب کرو. زد و کوب اردو ذرا تھوڑی ہارڈ ہے، کوئی مار پیٹنے کے معنی اس موٹے زبان میں یہ معنی ہے. اب اسی کے اوپر گفتگو ہونی ہے. یہ لفظ قرآن مجید کا ایسا لفظ ہے، اس کے اوپر بہت اعتراض کرے گا. بڑے بھائی اسلام تو وہ ہے کہ حکم دے رہا شوہروں کو مارو. اب یہ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں بہت سارے شوہروں کو نہیں معلوم گا یہ مارو بول کے. ایسا کہ معلوم ہو گیا نا تو دبا. یہ نہیں معلوم ہے ابھی. اگر یہ معلوم ہو گیا ہے نا ان کو تو پھر ہے خرابی سمجھو. ارے قرآن میں خود اللہ بول رہے ہیں مارو بول کے ہے نہیں. ابھی دوسرا بھی ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ ساری باتیں بیوی کے متعلق آ رہی، اگر یہی باتیں پلٹ کے شوہر کے متعلق آ جائیں کیا بھائی انصاف ہے نا، عدل کا دین ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کیا بولیں گے بیوی کی تو بھی مار اس کو. اب روزہ ہم نے مارا یہ مارا اچھا ختم کر کیا بن گیا. اگر سوچنے کی بات ہے تھوڑا. ایک تو سب سے پہلی بات جو ہے نا کامن سینس کو استعمال کیجیے. کبھی بھی قرآن یا اسلام کی کوئی بات بھی کامن سینس کے خلاف نہیں ہوتی، ایک بات. اور دوسری بات کبھی بھی اسلام کی عدل انصاف کے خلاف نہیں ہوتی، ایک بات. تیسری بات جو فطرت جو نیچر ہے اس کے خلاف نہیں ہوتی. یہ بیس ہے بات کو سمجھنے کا، اللہ کی دین کی بات کو سمجھنے کا. ہر بات کو اللہ تعالیٰ اسی پیمانے سے قرآن میں بات کو سمجھنے. اسی لیے قرآن ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم نہیں سمجھ سکتے یہ بات. عقل کو بار بار تکرار کیا. اسی لیے کہ عقل کس بات کو فیصلہ کرتی ہے؟ عقل عدل انصاف کو مانتی ہے. عدل انصاف کے خلاف کوئی اگر بات ہے تو پھر وہ بات ظاہر ہے کہ اسلام کی نہیں ہوگی، دین کی نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ خود بولے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، جسٹیفائی کرنے کا ہر ایک کو. جب اللہ اپنی کتاب میں خود جسٹیفائی نہیں کر رہا، مارو خوب بولے تو کیا بات بھائی؟ کیا یہ معنی ہے مارو کے؟ نہیں. کیونکہ مارو کے لفظ ہے نا، ضربہ کے معنی قرآن میں آتے ہیں کہ ضربہ کے معنی صرف مارنے کے نہیں ہیں، ضربہ کے معنی جناب یعنی تمثیل بیان کرنے کے بھی آتے ہیں. یہ بات قرآن میں بہت جگہ آتی ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ حج کے آخری رکوع یہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے انسانوں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ذرا غور سے سنو. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر میں قرآن کے متعلق آتی ہے. اللہ تبارک وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں بہت سارے مثالیں بیان کی انسانوں کو سمجھانے کے لیے. صرف مارنے کے معنی نہیں ہے اس کو اٹھا کے پٹک دیا مارو بول کے خوب. اب کیا بات کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے آپ. حدیث بھی ایک آتی ہے اس سلسلے میں. جب مارو کا لفظ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو کوئی معمولی سزا دینا چاہو ایسی مار مت مارو جس مار سے عورت کے اندر اس کی کوئی اثر چھوڑ جائے مار آپ کا. اور پھر یہ بات بھی پابندی کے ساتھ بتا دی گئی چہرے پہ نہیں مارنا. اور ہمارے سامنے کیا دکھتا سب سے پہلے
وہی دکھتا لہذا اس کو شروع پہلے. تو یہ بات نہیں ہے، منع ہے. اچھا اب مارنے کی بات آتی ہے، اس کے اوپر غور کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پھر بنیاد کی طرف لوٹیں گے. ہم کہاں لوٹیں گے؟ پھر بنیاد. کیا تھی بنیاد؟ بیوی ہونے سے پہلے یہ کون تھی؟ بیٹی تھی. اور سرپرست کون تھا وہاں پہ؟ شوہر کے مقام کی جگہ کون تھا پہلے؟ باپ تھا. اب بیٹی غلطی کرے تو باپ بھی مارا نا؟ نہیں مارا. تو باپ کے مارنے کیا تھی؟ شفقت تھی، محبت تھی، تنبیہ تھی، اصلاح تھی. انتقام نہیں تھا، بدلہ نہیں تھا. تو اس وہی مار ہے یہاں پہ. ایک باپ جیسے اپنی بیٹی کو غلطی کے اوپر ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، جھڑکتا ہے، اس کے ڈانٹ میں، اس کے مار میں کوئی انتقام نہیں ہوتا، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، کوئی غصہ اور غضب نہیں ہوتا. یہی مار اب یہاں پہ ہے. اب کیونکہ آپ باپ کے مقام پہ ہیں، آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا جو باپ بیٹی کے لیے کیا تھا، اور وہ بھی اس کی اپنی اصلاح کے لیے. باپ بھی کو تنبیہ کرتا ہے، یا اسی طرح کوئی ماسٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، چھوٹے بچے ہیں، انہیں ہاتھ بڑھاؤ بولتا مارتا ہے نا. چلو بچوں ہاتھ بڑھاؤ، ایک مار دیا ہے نا. ایک مار وہ ہوتا ہے جو ٹیچر مار رہا اپنے بچے کو. ایک مار وہ ہوتا ہے جو دشمن مارتے ہیں، انتقام لینے والے مارتے ہیں. دونوں کے مار میں کیا فرق ہے؟ سوچو آپ ذرا اور کیجیے. ٹیچر کا مار جناب علی اس کے ادب کے لیے ہے. ٹیچر کا مارنا اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خیر کے لیے. ٹیچر کے مار میں کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی غصہ، کوئی جذبہ نہیں ہے اس کے اندر، اس کی خیریت ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. تو وَضْرِبُوهُنَّ کے اندر یہ بات ہے، اگر وہ بیوی اگر کوئی ایسا کر رہی ہے تو اس کے اوپر جو پروسیس بتا دیے گئے کہ سب سے پہلے تو انہیں سمجھاؤ اچھی طریقے سے، سمجھ میں. اس کے بعد پھر دوسری تدبیر بتا دی گئی. یہ بھی اگر کارآمد نہیں ہو رہا تو تم کیا کرو، گھر کے اندر ہی بستر الگ کر لو. دونوں پلنگ پہ سوتے تھے تو ان کو، بیوی کو پلنگ پہ سو، تم نیچے سو جاؤ، الگ ہو جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے. تاکہ یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک ذہنی تربیت ہو رہی. ایک یعنی مطلب یہ ہو رہا کہ اب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، بالکل یا طور پہ دلانا ہے نا. اگر واقعی میں نیک بیوی ہے اور یہ جو پروسیس چل رہے ہیں نا گھر کے اندر، اور پھر اس کو اگر معلوم ہے کہ نیک بیوی تو وہ ہے جو شوہر کی فرما برداری ہوتی ہے، اب لہذا میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے یہ جو پروسیس کے ذریعے سے، تو پھر فوری رجوع کر لیں گی انہیں؟ نہیں، آ جائیں گی پھر اپنے راستے کے اوپر. یہ بات کہی جا رہی ہے. اسی لیے مار میں وہ نہیں ہے مار جس کے اندر کوئی انتقام ہو، کوئی سزا ہو، ایسا نہیں ہے. ایک باپ، ایک ماں بھی اپنے بچوں کو مارتے ہیں. ایک استاد بھی جو ہے اپنے مارتا ہے اپنے شاگرد کو، وہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر چھپو ہے. اور یہی کچھ معاملہ ایک شوہر کا اپنے بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہے اصل میں، خالی مارو مارو نہیں. تو ایسا کر کے ہمارے پاس بہت سارے جناب علی اس قسم کی باتیں آ گئی ہیں، اور لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جناب علی قرآن کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ دیکھو کیسی باتیں ان کا قرآن ہوتا ہے. یہ بات ہے سمجھ میں. وہ جیسا کہ بولتے ہیں کہ قرآن ایک نہیں دو نہیں، 4 لڑکیوں کو 4 شادیاں کرو. کون بولے یار؟ ایچ کہاں بولے قرآن میں 4 کہاں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایچ نہیں 4 قرآن میں نہیں ہے. وہ بات جس ضمن میں بات آ رہی ہے اس کا موضوع کچھ اور ہے. وہ موضوع کو ہٹا کے اللہ حکم جائے گا 4 کرو بول کے آپ کو. جو موضوع چل رہا اس موضوع کے بعد بولا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی یہ موضوع ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، تم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ حکم نہیں، تمہارے لیے بہتر ایک ہی ہے. فیصلہ کر دیا، فیصلہ بھی ہو گیا. پھر اس کا تم یہ ادھر بھاگ رہے نا، لیکن پھر بھی اللہ یہ بول رہے تم کو بہتر تیرے لیے یہ کہ تو ایک ہی کر لے. سمجھ میں آ رہا؟ انسان وقتی طور پہ جذبات میں آ کے کچھ فیصلے کر لیتا، بعد میں پریشان ہو جاتا. کر لیا، جذبات میں آ گیا، میں کو نوٹا ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، کر لیتا ہوں، کھڑا کر لیا. بعد میں کتنے پریشانیاں ہوتے، سمجھ میں آ رہا؟ پھر اتنے پریشانیاں ہوتے، ایک کو چھپا کے رکھنا پڑتا. اب وہ چھپا کے رکھنا بھی ڈکلیئر کب کرنا پڑتا؟ نہیں تو بستر پہ پڑے تو ڈکلیئر کرتے ہو. جب کرتے آخری حالات دکھے تو بولتے دیکھو بیٹا ادھر آؤ، فلاں ہے. وہ پہلے بیوی بھی بیٹھی بھی وہاں پہ. اب میں جیتا ہوں کہ مرتا ہوں کہ نہیں کہ بیٹا تمہارے دوسرے بھی بھائی آئے، دیکھو ذرا آئے. یہ کیا ہے؟ ان کو بھی دے دینا حصہ، جو بھی پوری چھپا کے رکھو. بھائی یہ سب پریشانیاں کام کھاتے نہیں. تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سارے جو ہے نا ہمارے پاس جو
ان پریکٹیکل جو چیزیں ہیں نا وہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے قرآن کو کوٹ کرتے تھے لوگ فوری 4 کرو. کہاں ہے بھائی؟ کون بولے کرو بھائی؟ نہیں ہے بات غلط. اللہ تو بولے ایک ہی کرو. کئی کنڈیشن لگایا, اس کے بعد جن حالات میں یہ بات آئی ہے وہ الگ موضوع ہے, اس پہ گفتگو ہوں گی کبھی انشاءاللہ, اسی سورہ نساء کے اندر ہے وہ بھی. اب جو باتیں آ رہی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, بس انہیں ہلکی سی مار مارو, اور وہ مار جس کے اندر ادب ہو, جس کے اندر تربیت ہو, جس کے اندر رحم کی لاٹھی کہتے ہیں, ادب کی لاٹھی کہتے ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فَإِنْ أَتَانَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ اطاعت کر لیں, اپنے رویے سے باز آ جائے آپ کی بیوی, تو خبردار پھر کوئی راستہ ایسا نہیں ڈھونڈنا اس کے اوپر اس کو تکلیف دینے والا. یہ بات ہے اس کو سب سے پہلے. چلیے سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے وہ غور کریں اگر آپ. اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ آ رہی ہے پھر وہ طلاق کے مسائل کے سلسلے میں ہے. اس کے بعد آخری نتیجہ طلاق کا نکلتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ اللہ قرآن میں 2 مقامات ہیں, سورہ روم اور سورہ آراف. وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بڑی پیاری بات کہی اللہ نے, بڑی بڑھ گئی. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ سب قدرت کی نشانی ہے, چاند, یہ سورج, یہ زمین, آسمان, یہ سب یہ بھی نشانی اللہ کے. لہذا اس کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے کیا کیا, تمہارے ہی جن سے تمہارا جوڑا بنایا. منہا, تمہارے ہی جن سے جوڑا بنایا. دیکھیے آپ یہ بات کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں, تمہارے ہی جن سے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس طرح تمہارے اپنے خواہشات ہیں اسی طرح اس کے بھی ہیں, تمہارے جس طرح جذبات ہیں اس کے بھی ہیں, وہ بالکل تمہاری طرح ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہن لباس لکم, یہ تو آیت پڑھی گئی نا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہارے اپنے حقوق ہیں مردوں کے, اسی طرح عورتوں کی بھی رائٹس ہیں. یہ نہیں جو سب مرد کے چھے مائٹ بڑا انہیں کیا ہے, پھر کلیئر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تمہارے کس طرح حقوق ہیں عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں, ہے نا. تم اپنا حق بار بار میں عورت کا حق نہیں ہے کچھ بھی, وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں. اور یہ بات اسی لیے آ رہی ہے کہ تمہاری ہی جن سے, یعنی تمہارے جیسے جذبات ہیں, تمہارے جیسے جناب خواہشات اس کے بھی اپنے ہیں, اس کو تم دبا نہیں سکتے. تو یہاں جو بات فرمائی گئی وہ کیا ہے کہ ہم نے جوڑا بنایا تمہارا. اور کیوں بنایا ہے جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنے بیوی سے سکون حاصل کر سکو. سکون کے لیے یہ جوڑا. شادی جو کرتے ہیں نا وہ صرف سکون کے لیے ہوتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی صرف ہم جنسی خواہش کے لیے کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں. وہ ٹیمپروری ہے صرف وہ معاملہ جنسی خواہشات کا, باقی پوری زندگی اس کی پوری سکون کی ہے. اصل میں اگر اسے سکون نہیں مل رہا تو پھر بیکار ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. مرد عورت سے سکون حاصل کرتا, عورت مرد سے سکون حاصل کرتی, دونوں کا جوڑا ہے محبت کا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے تم دونوں کے اندر مودت اور رحمت پیدا کر دی. محبت, مودت کے معنی چاہت, محبت کے معنی محبت, وہی لفظ, چاہت پیدا کر دی دونوں کے. یہ رشتہ کون سا ہے؟ محبت مودت کا رشتہ ہے, چاہت کا رشتہ ہے یہ. اور پھر اللہ اس کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے غور و فکر کرنے والوں کے میاں بیوی کے جوڑے میں ایک نشانی ہے محبت کی, مودت کی. یہ بولے اللہ تعالیٰ. اب یہ آیت کو ہم تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے. وہ کیا ہے؟ اور کیجیے میاں اور بیوی. سب سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ گھر میں آنے کا ماں باپ کا ہی ہوتا ہے قریبی رشتہ. لیکن بیوی آنے کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہو جاتے ہیں. کیا بھائی؟
بیٹے کے کمرے میں ذرا سوچ سمجھ کے آتے امی بیوی ہے نا, پہلے الگ تھا, اب الگ ہے. اب ٹھیک ہے ماں ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کا انکار نہیں ہے. باپ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جنت کا, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن شوہر, اب دیکھیں محبت کیسا ہو رہی ہے. جتنے بھی گھر کے اندر قریبی رشتے تھے, بھائی کے, بہنوں کے, ماں باپ کے, سب سیکنڈ لائن پہ آ گئے. فرنٹ پہ کون آئے؟ بیوی آ گئی. اب آپ دیکھیں گے کہ بیٹا ہے آپ کا, اس کا شوہر بھی ہے. بیٹا لا رہا, کما رہا, بہنے کو تنخواہ جو بھی مال وال لا رہا ہے کہ یہ جناب یہ 50,000 ہے, 1,00,000 ہے, امی اور رکھو بلکہ کبھی بھی نہیں بولتا. اس کی بڑی بہن ہے, اس کو بھی نہیں بولتا. بابا بھی ہے, اس کو بھی نہیں بولتا. کل آ گیا, ابھی تو مہینہ 15 دن چھوا ہے, مگر نہیں دیتا, یاد رکھتا. کیا کوئی ایسا گھر ہے, گواہی تو آپ میں سے, شادی کے بعد بھی بالکل کما کے لا کے جناب امی کچھ دے رہا رکھو بول کے, ابا کچھ دے رہا رکھو بول کے, ہے کوئی؟ ایسا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کی بات میں بات کو بتاتا ہوں. یہ فطری بات ہے, یہ اللہ کی رکھی ہوئی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اب میاں اور بیوی کی زندگی آگے چل کے, اب یہ اماں بابا کی زندگی ختم ہو گئی, اب ان کو اپنی زندگی کی تعمیر کرنا ہے, اور اپنی زندگی کے لیے دونوں کو سوچ سمجھ کے رہنا ہے. اس کی مثال ایک اور ایک میں آپ کو دیتا ہوں. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ اپنی جگہ طے شدہ ہے,